خرد کے پاس جہاں اور بھی ہے ایسا کی، ابھی ضمیر ہستی میں سیبان اور بھی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کے ہاتھ نہیں، اس کی سوچ ہے۔ ہم ایک وقت میں دو دنیاؤں میں جیتے ہیں، ایک وہ جو ہمارے سامنے ہے اور ایک وہ جو ہمارے اندر، ہمارے خوابوں میں، ہمارے تصورات میں ہے۔ دنیا کی ہر بڑی ایجاد، ہر نظم اور ہر بلند عمارت پہلے ایک تصور تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی تصور جب ایمان کا لبادہ اوڑھتا ہے تو یہ صرف دنیا ہی نہیں، آپ کی عاقبت بھی بدل دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جہاں ہم 8 مختلف تصورات کی سیر کریں گے۔ پہلے 4 جو انسانی تخیل کی اڑان ہیں، ذہن کا کینوس، تخلیق فن، مستقبل کے خواب، تخیل کا ثمر، اور آخری 4 جو اسلامی بصیرت کا نور ہیں۔ یہاں ہم ایمان بالغیب، جنت کی تڑپ اور جہنم کا خوف انسان کے کردار کو کندن بنا دیتا ہے۔ تجھ کو کتنی وسعتیں دیں قدرت تخلیق نے، تیری دنیا تیرے اپنے ہی تخیل میں تو ہے۔ تخیل وہ واحد جگہ ہے جہاں کائنات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ وہ دنیا ہے جسے ہم اپنے ذہن کے بند کمروں میں تخیل کرتے ہیں۔ یہاں رنگوں کی اپنی زبان ہے اور خاموشی کی اپنی آواز۔ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہم اندھیرے میں نہیں ہوتے، بلکہ ہم اس دنیا کے موجد بن جاتے ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئی۔ آپ کی اگلی بڑی حقیقت آپ کے تخیل میں چھپی ہے۔ بڑی باریک بھی نکلی ہے یہ حصے تخیل بھی، کہیں سے کھینچ لاتی ہے پرندے رنگ و خوشبو کے۔ فنکار وہ نہیں جو دنیا کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ ہے جو دنیا کو دکھاتا ہے۔ ایک شاہکار کے لیے تصور وہ سیڑھی ہے جو اسے مٹی سے اٹھا کر ستاروں تک لے جاتی ہے۔ یہ محض خیالات نہیں، وہ خام مال ہے جس سے شاہکار جنم لیتے ہیں۔ تخلیق کا سفر ایک سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ آج آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تیری دنیا وہ ہے جو تو خود کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ یاد رکھیں جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کر بھی سکتے ہیں۔ آپ کا تخیل، آپ کا تصور آپ کی آنے والی زندگی کا پریویو ہے۔ اپنی سوچ کے پرندے کو آزاد رکھیں، کیونکہ ہر بڑی کامیابی کی بنیاد صرف ایک تصور سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے تخیل کو حقیقت بنانے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ جڑیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شہیں کا جہاں اور۔ خواب صرف کہانیاں نہیں بنتا، یہ مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ آج ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں وہ کل تک کسی کا محض ایک خواب تھی۔ جس چیز کو دنیا ناممکن کہتی ہے، تخیل اسے ممکن بناتا ہے۔ جب ہم ایسی چیزوں کا تصور کرتے ہیں جو فی الحال موجود نہیں، تو ہم دراصل ارتقاء کا بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا خواب ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ خرد کے پاس جہاں اور بھی ہے ایسا کی، ابھی ضمیر ہستی میں سیبان اور بھی ہے۔ تصور کی طاقت، ہمارے اعمال ہمارے تصورات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک مومن کا سب سے بڑا اثاثہ وہ تصور ہی ہے جو اسے نظر نہ آنے والی حقیقتوں پر یقین دلاتا ہے۔ یہ محض سوچ نہیں، یہ وہ ایمان ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ جنت جس کا نقشہ کھینچتی ہے عقل انسانی، تیرے اعمال کی خوشبو کا ایک پر نور پہلو ہے۔ جنت کا تصور، جب ہم جنت کا تصور کرتے ہیں، یہاں نہ کوئی غم ہے، نہ تھکن، یہاں رب کا دیدار ہے اور ابدی سکون۔ یہ تصور ہمیں مشکل ترین حالات میں بھی نیک اعمال پر ابھارتا ہے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں اس عظیم انعام کی تصویر ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ خوف خدا نے جس کے لہو کو جلا دی ہے، اس کے ہر ایک سانس عبادت کی روشنی ہے۔ جہنم کا تصور، دوسری طرف جہنم کا تصور ہے
وہ جگہ جہاں کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ خوف ہمیں تنہائی میں بھی گناہ سے روکتا ہے۔ جب دل برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو جہنم کی تپش کا تصور ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ خوف ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچا کر تقوی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ تصور کا خلاصہ: تصور جنت ہمیں امید دیتا ہے اور تصور جہنم ہمیں اصلاح پر مجبور کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو توازن ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اپنے تصورات کو ایمان کی روشنی سے منور کریں تاکہ آپ کے اعمال آپ کو ابدی کامیابی تک لے جائیں۔ جنت کی تڑپ اور جہنم کا خوف، یہ دو تصورات ایک انسان کو بہترین مسلمان بناتے ہیں۔ کیا آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تصور سے جڑا ہے؟